علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز و محتشم سامعین گرامی قدر، مسند انصاف پر براجمان منصفین کرام اور اس گلشن علم و حکمت کے محنت بالکل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس دور پر آشوب سے گزر رہے ہیں، اس کی شب تہجد میں فتنوں کی یلغار ہے، ہر سو ظلمات ہیں، ہر جانب شورش ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کے متعلق حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں قبل ارشاد فرمایا تھا، یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ دین پر ثابت قدم رہنے والا شخص ایسا ہوگا جیسے مٹھی کے اندر انگارہ دبائے ہوئے۔ صاحبو، یہ فتنے کیا ہیں؟ یہ محض تلوار و کمان کے فتنے نہیں ہیں، یہ افکار و نظریات کی جنگ ہے، یہ قلوب و اذہان پہ حملہ ہے۔ آج جھوٹ کو ذہانت، سود کو ترقی اور دین سے دوری کو روشن خیالی کا نام دیا جا رہا ہے۔ آج الہاد و تحریت کی تاریکیاں نوجوانوں کی آنکھوں کو خیرہ کر چکی ہیں۔ سائنس ہی سب کچھ ہے، ادارے میں لوگوں کو جو ہے وہ اللہ جل شانہ کے انکار کا جو ہے وہ مترادف کر دیا ہے۔ اور صاحبوں، میں بڑی معذرت سے کہنا چاہوں گا، یہ فرقہ واریت کا جو رشتہ ہوا ناسور ہے، اس سے اس انداز میں اس امت کی جڑیں کھوکھلا کر کے رکھا ہے کہ وہ امت جو خیر امت قرار پائی تھی، آج لسان و رنگ اور مسلک کی بنیاد پر تار تار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور حقوق نسواں کے نام پر جو ایک خوشنما عنوان دیے ہوئے حیات کی چادر کو بکھیرا جا رہا ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آج فطرت قادیانیت سر چڑھ کے بول رہا ہے، آج روافض و خوارج کی بکواسات ہیں کہ سینہ چھلتی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج لوگوں نے دوستوں کو جو ہے وہ قریب کر دیا اور ماں باپ کو دور کر دیا، قرآن سے دوری اختیار کر دی اور پاپ میوزک کو تصوف کا نام دیا جانے لگا۔ یہ تو صاحب قرآن اور اسلام کی ایک طویل صداقت ہے جس کی وجہ سے اسلام کا جھنڈا اپنی شان و شوکت کے ساتھ لہرا رہا ہے، ورنہ راہ کچھ نہیں تھا۔ اب اس طوفان بلاخیز کے اندر سوال یہ ہے، علماء کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ تو اگر ہم ماضی کے نتیجوں کے اندر جھانک کر کے دیکھتے ہیں تو ہمارے علماء و مشائخ اپنا خون جگر دے کر کے انہوں نے چراغ ہدایت روشن کیا، امت مسلمہ کو گمراہی کے گرداب سے نکالا۔ امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھا کر بھی بابان کے توہل فتنہ کر کے قرآن کا انکار کیا۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکبر جو کہ فتنہ متحدہ قومیت کا علم بردار تھا، اس کا رد کر دیا، اور جب انگریز نے ان فاقہ کش مسلمانوں کی روح سے جو ہے وہ بدن سے روح محمد کو اچکنے کا فیصلہ کیا، تو مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد اللہ کا بریلوی کا گزار ہوتے ہیں، اور ایسی شمع دل کے اندر اس کی روشن کی کہ آج کائنات عالم کے اندر اس کے جو ہے وہ روشنیاں اور اس کی ضیاء ساتھ آج بھی لوگوں کے سامنے ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت بلال والسلام۔ تو صاحبو، آج دور موجود کے علماء و مشائخ کو اپنے اسلاف سے روشنی لینے کی ضرورت ہے۔ کلمہ حق کے لیے شمشیریں رہنا بند کر کے باطل کے ایوانوں کے اندر جو ہے وہ لذت جاری کرنا ہوگا، اور مشائخ کو چاہیے کہ تزکیہ قلوب کا جو ایک ان کے ذمہ فریضہ بتایا گیا ہے، اس کو ادا کرتے ہوئے نوجوانوں کو جو ہے وہ نوجوان جو کہ ہدایت کے پیاسے ہیں، ہدایت کے تشنا ہے، ان کو زمزم ہدایت سے جو ہے وہ سیراب کیا جائے، اور علماء و مشائخ واعتصموا بحبل اللہ کی لڑی کے اندر اس امت کو پرو دے، پھر ہی کچھ جو ہے وہ معاملہ قرار پائے گا۔ کیونکہ ہم نے تو سبق پڑھا ہے علامہ اقبال سے کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے۔ جناب والا، اے وارثان امت، اے چراغان امت، اے وارثان انبیاء، میں آج آپ سے مخاطب ہوں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فتنوں کا رد صرف مناظروں سے ممکن نہیں، فتنوں کے رد کے لیے کردار کی پاکیزگی اور سوچ کی طہارت اور اخلاق کی لطافت جب شامل حال
لے کے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بس بے گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب